بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت کرے یعنی کہ ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیت دیکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب: اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں یہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکیاں، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکی یا لڑکا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دے گا، اور خراب ہیں تو آپ کو بھی خراب دلہا یا دلہن ملیں گے۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچو اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ۔ اگر آپ نے اپنے جنسی قصہ آپ کے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا، اور آپ کے دوست آگے بھی جتنے لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ سب کے گھر میں اکثر بہن، بیٹی، ماں ہیں۔ اگر آپ دوسرے کی طرف تانک جھانک کرو گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے۔ آج آپ اس میسج کو اگر کسی ایک کو بھی سٹارٹ کر دیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ الحدیث: جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا کرو تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے۔ وہ دن قریب ہے جب آسمان پہ صرف ایک ستارہ ہوگا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، قرآن کے حروف مٹ جائیں گے، سورج زمین کے بالکل پاس آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو کوئی میری حدیث کو سن کر آگے نہ پہنچائے۔ زنا کی 4 اقسام ہیں اور زنا کے نقصانات اور عذاب۔ جسم کا زنا: تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد اور عورت کا غیر شرعی اور غیر قانونی جنسی ملاپ جس کی آخری حد دخول ہے، زنا ہے۔ قرآن حکیم میں پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور خبردار، زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ نظروں کا زنا: غیر مرد کا غیر عورت کو اور غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا کہ جس سے بیمار دل میں فجوری روح کے اضطراب سے شہوت و عبوس کی آگ بھڑکے۔
نظروں کا زنا ہے۔ بائبل کے عہد نامہ جدید کی پہلی کتاب مئی کی انجیل میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ زبان کا زنا۔ بچوں، جوانوں اور بڑوں کا ایک دوسرے سے بد کلامی، بد زبانیوں، شنام طرازی، فحش گوئی، غیر مہذب اور غیر اخلاقی گفت و شنید وغیرہ کرنا زبان کا زنا ہے۔ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ دماغ کا زنا۔ کسی مرد یا عورت کا اپنے ذہن میں آزاد جنگلی وحشت جانور کی مثل کسی تخیلاتی یا تصوراتی شے سے اختلاف و ملاپ، آوارہ سوچ اور دماغ کا زنا ہے۔ جسم، نظر اور زبان کے زنا کی ابتدا بری سوچ سے بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی سوچوں کو پاک کرو اور ڈرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کیے مر جائے، اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائے گا اور اس کو زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔